अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन शहीद हुए इस इलेक्शन के सिलसिले में उनके साथ, उनके ख़ानदान के साथ ताज़ियत करने के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आया हूँ। दो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ से शहीद हुए इलेक्शन के सिलसिले में। एक हमारा इलेक्शन के बाद मलीर में और बाकी पूरा सिंध में मुख्तलिफ अजला में, मोरो में, सांगर में, ये लड़कानों में वायलेंस तो पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस सूबे में जिस तरीके से हुआ इस इलेक्शन में, ये बहुत अफसोसनाक है और इसका हम एक बार फिर मज़ाहमत करते हैं। आज मैं शहीद अब्दुल रहमान के घर यहाँ पहुँचा, जो कि एक 12 साल का बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था। उसके ख़ानदान को मुसलसल ये धमकियाँ दिया गया, ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप अपना वाबस्तगी छोड़े। और जब इन्होंने ये धमकी में नहीं आए तो उन पे फायरिंग हुआ, जिसके नतीजे में हमारा शहीद अब्दुल रहमान शहीद हुआ। और इससे जो बहुत अफसोस की बात है कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ है, इनका बड़ा मायूसकन ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान रवैया था। और जिस तरीके से इस बच्चा के शहीद होने के बाद इनके ख़ानदान पे FIR कटा, ये पूरा सिलसिला को मैं चीफ़ मिनिस्टर, होने वाले चीफ़ मिनिस्टर, बनने वाला चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारा हदायत है कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन या किसी सियासी जमात के कारकुन के ख़िलाफ़ इस इलेक्शन में या इलेक्शन के सिलसिले में वायलेंस हुआ, ये फायरिंग हुआ, शहादतें हुई, उन तमाम केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम करेंगे। उन जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो तमाम ये इंसिडेंट्स है, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके जो इन जुर्म में, इन हमलों में मुलव्विस थे, इंशाअल्लाह ताला हम इनको ना सिर्फ पकड़ेंगे, कानून के कितारों में कड़ा कर देंगे। और हमारा उम्मीद है कि हम कानूनी तरीके से इंसाफ इनके ख़ानदानों को दिलवाएंगे। वो तमाम वो सियासी जमातें और वो सियासी क़ुव्वतों जो समझते हैं कि वो एक बार फिर मेरा शहर कराची में इस किस्म की सियासत, तशद्दुद की सियासत तारफ़ कर सकते हैं, ये इनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस सूबा में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस शहर कराची में KMC में हुकूमत है। और हमारा रेड लाइन, चाहे वो मजहबी दहशतगर्दी हो, चाहे वो लिसानी दहशतगर्दी हो, चाहे वो फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हो, हम इस शहर में, इस सूबे में ये तमाम चीज़ें को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आजकल झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये ना समझे कि ये सियासी ड्रामे करके हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं। हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम अपने कारकुन को इंसाफ दिलवाएंगे। मैं मौजूद हूँ। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन वायलेंस के शिकार होते हैं, शहादतें कबूल करते हैं, मगर इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने कारकुन की खून को, अपने कारकुन की कुर्बानियों को भूल सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे
کہ ہم ان تمام جو بھی ان کیسز میں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو ایسے عبرتناک ہم اگزامپل بنائیں گے تاکہ آنے والے جو بھی الیکشنز ہو اس میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اس قسم کا تشدد وائلنس نہ ہو. یہ ہمارا حق ہے. اور جو مجھ سے سب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارا شہید عبدالرحمان ہے اس کے بارے میں میں نے خود ایک لا انفورسنگ ایجنسی کا اس صوبے میں سربراہ سے خود فون کر کے رابطہ کیا کہ یہ میرے کارکن کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے بجائے کہ مجھے تسلی دیا جائے کہ ہمیں انصاف دلوایا جائے گا، اس کے بجائے کہ ہمیں کہا جائے کہ ہمارے کارکن کو تحفظ دیا جائے گا، الٹا پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام تراشی کیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اس لیے کوئی یہ پرچم وہ ایم کیو ایم کا نیچے کر رہے تھے تو اس کی ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاست نہیں ہے کہ ہم کسی کا پرچم کو ہٹا دیں. ہم نے آج تک 3 نسلوں سے ہم یہ سیاست کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارا سیاست رہا بھی نہیں. پر ایک سیکنڈ کے لیے ہم امیجن کریں کہ یہ ہمارا شہید عبداللہ رحمان یہ کام کر رہا تھا تو کیا اس کا جواب میں گولی چلانا جائز ہے؟ قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ جو یہاں کے پولیس آفیسرز نے ایف آئی آر ان کے خاندان کے خلاف کاٹے ہیں، یہ کیوں کاٹا گیا؟ یہ اس لیے کہ ہم ڈر جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنا شہید کا خون پہ سودا کریں؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسی سے سندھ حکومت میں اور باقی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انصاف مانگ رہی ہے اپنے کارکنوں کے جو شہید ہوئے اس الیکشن میں، اور ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے آنے والے حکومت سے مگر ہمارا عدالتوں سے کہ ہمیں ضرور انصاف ملے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. ایک تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 2018 کے مقابلے میں اس الیکشن میں یہ جو ابھی الیکشن گزرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے. اور جہاں تک اعتراض ہے احتجاج ہے ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد میں نے پورا پاکستان کے سامنے پریس کانفرنس کیا جہاں ہم نے کہا کہ ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے شکایتیں ہیں اور ہم ان کو پرسیو کریں گے. آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا، اس لیے 2 میرے شکایت 2 جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ عثمان ہٹو 2 جو ایسے سیٹس ہیں جس پہ میرا شکایت ہے، میرا احتجاج ہے، وہ اسی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے جہاں کون سے جنید کون سا پی ایس 124 اور 125 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فارم 45 کے مطابق ہم اکثریتی جماعت ہے مگر ان دونوں پروونشل اسمبلی سیٹس کو کسی اور سیاسی جماعت کے حوالہ کیا گیا ہے. تو ہم نہ صرف یہ دونوں سیٹس کے مگر دوسرے جو اس صوبے میں اور ملک بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شکایات ہے، اعتراضات ہے، اس کو ہم لیگل فورم میں ثبوت کے ساتھ اس کو پرسیو کریں گے. اگر ہم اس فورم سے انشاءاللہ تعالی میرا امید ہے کہ انصاف ملے گا. اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اس کے مطابق ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے. مگر جو حیران کن بات ہے، جو عجیب بات ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے، جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے، وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بھی اسی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں،
اب 2002 سے لے کے آج تک جتنے جنرل الیکشنز ہوئے ہیں ان میں سے ایک سیاسی جماعت جو احتجاج کر رہے ہیں کیا وہ جیت چکے ہیں؟ 2002 کے الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی جیتا، ہمیں نہ وفاق میں نہ صوبہ میں حکومت بنانے دیا، جبکہ دونوں جگہ ہمارا سنگل لارجسٹ میجورٹی تھا۔ 2008 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، 2013 میں ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی، اور اب ایک بار پھر ہم نے انہی سیاسی جماعتوں کو شکست دلوائی۔ اور آج تک میں کہہ رہا ہوں کہ بتائی تو صحیح کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا کون سا اعتراضات ہے، کہاں آپ نے الیکشن کے دوران ان اعتراضات کو اٹھائے تھے، یہ کون سا سیٹ ہے جس پہ دھاندلی ہوا ہے؟ کیا میرا لارکانوں کے سیٹ پہ دھاندلی ہوا ہے جہاں میرا لاکھ کا لیڈ ہے؟ کیا خیرپور میں جہاں میں نے اس الیکشن مہم میں جو سب سے بڑا انتخابی جلسہ کیا، کیا وہاں دھاندلی ہوا ہے؟ ابھی اگر آپ نے الزام لگانا ہے تو کسی ثبوت کے ساتھ الزام لگایا جاتا ہے، کوئی ایسا رزلٹ ہو جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کو لیاری سے دھاندلی کے تھرو ہروانے کی بات، تو پھر آپ سمجھتے ہو۔ یہ خیال اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، وہ احتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک سیٹ دلوانا چاہیے تھا۔ یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں ایک معاشی بحران ہے، ایک پورا ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔